برف سے ڈھکے پہاڑ. ہم دو شکار کے لیے نکلے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر ہماری زندگی بدل دے گا. آسمان صاف تھا, دھوپ چمک رہی تھی, لیکن پہاڑوں کا موسم وفادار نہیں ہوتا. اچانک بادل چھا گئے, ہوا تیز ہوئی, درخت جھکنے لگے. صرف 20 منٹ میں سب کچھ سفید اندھیروں میں بدل گیا. میں نے اپنے دوست کا نام پکارا, لیکن میری آواز طوفان میں گم ہو گئی. GPS کے سگنل غائب تھے اور میں مکمل اکیلا. مجھے پناہ چاہیے تھی ورنہ موت قریب تھی. پھر درختوں کے بیچ مجھے ایک لکڑی کا کیبل نظر آیا. میں اس کی طرف دوڑا. وہ پرانا تھا مگر اس وقت وہی میری امید تھا. میں نے دروازہ زور سے پیٹا. ہیلو, کوئی ہے؟ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا. اندر صرف 2 موم بتیاں جل رہی تھی اور کونے میں ایک سایہ. میں نے شکریہ ادا کیا. کوئی جواب نہیں آیا. وہ شخص ہلا بھی نہیں, بس مجھے گھورتا رہا. میں صوفے پر لیٹ گیا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. کمرہ اتنا تاریک تھا کہ آنکھیں کھلی ہو یا بند برابر تھا. میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا. وہ چند فٹ اور قریب آ چکا تھا. مدھم روشنی میں اس کا چہرہ انتہائی پیلا تھا. آنکھیں گہری, خالی, ویران, جیسے وہ زندہ نہ ہو. پر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. صبح ہوئی, طوفان رک چکا تھا. وہ شخص ابھی بھی کونے میں کھڑا تھا. میں باہر نکلا اور نیچے ایک اور کیبل نظر آیا. بوڑھے میاں بیوی نے دروازہ کھولا اور میں نے سب کچھ بتایا. عورت کا چہرہ سفید پڑ گیا. وہ کیبل تو 2 سال سے خالی ہے. اس کا مالک تو قتل ہو چکا ہے. پولیس اندر گئی. 15 منٹ بعد باہر آئی. ہمیں انسانی کھوپڑیاں ملی ہیں. یہ کسی آدم خور کی پناہ گاہ لگتی ہے. اور پھر مجھے بتایا گیا کہ جو شخص میں نے دیکھا تھا وہ زندہ نہیں تھا. اس دن کے بعد وہ ہر رات میری خواب میں آتا ہے. وہ کہتا ہے, میں نے تیری جان بچائی, اب تو میری جان بچا. لیکن وہ تو پہلے مر چکا ہے. اگر مر چکا ہے تو وہ بندوں کو کیوں مار رہا ہے؟ اور پھر اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ایسے بہت سارے سوالوں کو جواب ڈھونڈنے کے لیے میں پھر نکل پڑا اسی کیبل کی طرف.